کسی کے ساتھ زیادتی کی بات ہو۔ دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، تو اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے جس سے اللہ خوش ہو کر اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہے جس کی وہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، بعض اوقات ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کی پریشانیوں کو دور تو کر دیتا ہے، مگر اور مصیبتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ نیک بندے، تہجد گزار، اللہ سے تعلق رکھنے والے، ان کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ والدین اولاد کے لیے دعا کریں، اس کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ اولاد والدین کے لیے دعا کرے، اسے اللہ قبول کرتا ہے۔ اور استاد شاگردوں کے لیے، شاگرد استادوں کے لیے دعا کریں، اس کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی دعا کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی شامل حال ہو، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جاننا چاہیے، دعا کی قبولیت کسی کے ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اولیاء کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، لیکن دعا کی قبولیت ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے بھی ایک دعا کی تھی، جب اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تمام کائنات کو موت دے دے، مجھے زندہ رکھ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا جزوی طور پر قبول ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی تو نہیں مگر لمبی زندگی مل جائے گی۔ اگر دعا کی قبولیت ولی ہونے کی علامت ہوتی تو شیطان سب سے بڑا ولی ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت یہ اللہ کے نیک بندوں کا شعار بھی ہے، جلدی قبول بھی ہوتی ہے، مگر ولایت کی علامت اور کسوٹی نہیں کہہ سکتے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے عقل دی، شعور دیا، نعمتیں دی، مگر مجھ سے نہیں مانگتا، غیروں سے مانگتا ہے۔ تو جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ پروگرام کا بقیہ حصہ آپ بریک کے بعد دیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم دعا کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تقدیر وہ ہے جس کو اللہ نے ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ کیا کام کرے گا، اس کی کتنی عمر ہوگی، اس کے حالات کیا ہوں گے۔ اس تقدیر کو، اللہ کے لکھے ہوئے کو دعا کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے،
اور یہ بھی تقدیر ہے کہ انسان دعا کرے گا، اس کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دے گا۔ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اس لیے اس بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا والدین کے لیے سکھائی کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کا سلیقہ سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پہ یوں رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ ایسی دعا ہے جس سے والدین کو یقیناً راحت ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ ان دعاؤں کے کرنے سے دور جا چکے ہیں۔ قرآن نے دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم دیا، ربنا تقبل منی انک انت السمیع الدعاء، اے اللہ مجھ سے قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ کی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا اگر ایک سیاہ رنگ کی چٹان پر انتہائی سیاہ تاریک رات میں سیاہ رنگ کی چونٹی رینگ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہے اور اس کے چلنے کی رفتار کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دعا کرنے کے حکم میں فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دو اصولوں کو مد نظر رکھے کہ میرے احکامات کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے۔ احکام